بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ آپ سب کی ریکویسٹ پر اور جو میں نے کل کمیونٹی ٹیب پر آپ سب سے کویشچن کیا تھا کہ اب آپ کو کون سی میریکل سٹوری چاہیے ہے، تو زیادہ جو ووٹ ملے تھے وہ درود ابراہیم پر ملے تھے۔ چلیے میں آپ سب کے ساتھ میں ایک بہن کی میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، جو انہوں نے مجھے آج سے تقریباً ایک ہفتے پہلے ہی انسٹا پر شیئر کی۔ اور اگر آپ سب بھی میرے ساتھ اپنی میریکل سٹوری کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میری انسٹا آئی ڈی جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، اور اگر ڈسکرپشن میں نہ ملے یا میں بھول گئی اس میں ایڈ کرنا تو آپ کمیونٹی ٹیب سے بھی جا کر دیکھ لیں، میں نے آج ہی لنک ڈالا ہے انسٹا کا۔ یقیناً درود شریف سے نا بہت زیادہ میریکل ہوتے ہیں لائف میں، بس آپ کا پڑھنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ درود ابراہیم اس لیے بالکل نہ پڑھیں کہ آپ آزمائیں، لوگوں کی کاپی کر رہے ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں کی ایسی نیت ہو جاتی ہے نا کہ بھئی جیسے اس نے پڑھا اس کی لائف میں میریکل ہو گیا، تو دیکھتی ہوں میری لائف میں ہوتا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ بلکہ اس لیے پڑھیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اوکے، تو اب آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، تو آپ اس پر اچھے سے غور کریں۔ تو چلیے ہم میریکل سٹوری کو شیئر کرتے ہیں بہن کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں، اور میری جو سٹوری ہے میریکل کی وہ درود ابراہیم سے ریلیٹڈ ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ آپ کے چینل پر بھی میریکل سٹوریز کو شیئر کیا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو میسج کیا تاکہ آپ میری بھی میریکل سٹوری جو کہ درود ابراہیم کی ہے وہ شیئر کر دیں۔ زیادہ وقت تو نہیں گزرا بہن، لیکن اسی سال کی بات ہے کہ میرے گھر میں پہلے بہت زیادہ پرابلمس ہوا کرتی تھی، اور مجھ سے چھوٹا ایک میرا بھائی بھی ہے۔ میں اور میرے بھائی ہیں، اور ہم لوگ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے بھائی کا کاروبار بھی اچھا نہیں تھا، اور میری ایج بھی 30+ ہو چکی تھی۔ میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی تھی، کیونکہ میری وجہ سے میرے والدین بہت پریشان ہوا کرتے تھے۔ میری شادی نہیں ہو رہی تھی، میرے لیے ڈھنگ کے رشتے نہیں آ پا رہے تھے، میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی۔ لیکن کیا ہوا، میرے بھائی کا نا رشتہ آ گیا، اور میرا گھر کافی زیادہ چھوٹا تھا۔ میرے بھائی کا رشتہ آ گیا تو اب ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ کیسے ایڈجسٹمنٹ ہوگا، پتہ نہیں بھابھی کیسی آتی ہے کیسی نہیں آتی ہے۔ اور میرے بھائی کا رشتہ فکس ہو گیا، اور شادی بھی بہت جلد ہونے والی تھی۔ لیکن بس پریشانی یہ تھی کہ ہمارا گھر اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپی کہ کسی اور کی بیٹی کو ہم گھر پہ لے کر آئیں گے تو ویسا ہمارے گھر میں مینجمنٹ بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کا ایک اپنا پرسنل روم بھی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ہمارا گھر اتنا بڑا تھا کہ ہم دوبارہ اس کو بنوا سکیں، اور اوپر سے میں بھی گھر میں تھی، ہو سکتا تھا کہ بھابھی کی اور میری نہیں بنتی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھابھی کی اور ننند کی نہیں بنتی ہے۔ اور میرے والد صاحب کی عمر بھی ہو چکی تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ اگر بھائی کما کر نہ دیتا تو میرے جو والد ہیں وہ کماتے، اور میں کر بھی کیا سکتی تھی، میں بہت زیادہ پریشان ہوا کرتی۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ میں نے ایک بیان سنا، اس میں درود پاک کی برکت بتائی جا رہی تھی، تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ میں درود شریف کا وظیفہ کرنا شروع کر دوں۔ مجھے میرے والدین کی پریشانی کو دیکھا نہیں جاتا تھا، کیونکہ بھائی سے زیادہ انہیں میری فکر تھی، کیونکہ بھائی مجھ سے چھوٹا تھا اور میں اپنے بھائی سے ایج میں زیادہ تھی، اور میرے لیے کوئی بھی مناسب رشتے نہیں آ رہے تھے۔ تو میں نے جب وہ بیان سنا تو میری ایک فرینڈ ہے، وہ عالمہ کی اسٹڈی کر رہی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میں مدرسے جایا کرتی ہوں، وہاں پر درود ابراہیم کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی۔ تو میں نے بھی اس سے بولا کہ میں نے بھی یوٹیوب پر بیان سنا ہے درود شریف سے ریلیٹڈ، مگر اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سا درود شریف، آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو میری فرینڈ تھی وہ مدرسے جاتی تھی، تو اس نے مجھے بتایا کہ تم ایک کام کرو، تم نہ درود ابراہیم کو پڑھنا سٹارٹ کر دو۔ تو پھر مجھے لگا کہ یہ صحیح بول رہی ہے، مجھے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ پھر میں نے ایک بک پڑھا، تو اس میں وہ ایک اسپیشلی درود شریف کی بک تھی، اس میں بہت سارے درود شریف دیے گئے تھے۔ تو اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو درود ابراہیم ہے وہ تمام درودوں کا سردار ہے، مطلب جو درود ابراہیم ہے وہ سارے درودوں سے افضل ہے، کیونکہ نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور درود شریف میں وہ پاور نہیں ہوتی ہے، لیکن درود ابراہیم کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو میں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ میں درود ابراہیم کا پڑھنا سٹارٹ کر دوں۔ میں نے اپنی لائف میں درود شریف کو شامل کر لیا۔ میں نے کچھ اس کو اس طرح سے شامل کیا کہ میں اس کو تھوڑا تھوڑا سا پڑھتی تھی، کیونکہ درود ابراہیم تھوڑا سا بڑا تھا، تو تھوڑی بہت چینجز تو آنے لگ گئی۔ سب سے بڑی چینجز تو اس میں یہ آئی کہ جو میرے بھائی کا جہاں رشتہ فکس ہو گیا تھا،
وہ وہاں سے لڑکی والوں نے منع کر دیا، مطلب جو رشتہ 2-3 مہینوں میں ہونا تھا وہ کینسل ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ جو رشتہ ناممکن تھا کینسل ہونا 2-3 مہینوں میں، شادی کی تیاریاں ہو گئی تھی، ساری چیزیں ہم لوگوں نے خرید لی تھیں، لیکن وہ رشتہ کینسل ہو گیا۔ یعنی میری جو ٹینشن تھی شادی کو لے کر بھائی کی کہ اس کی ہو جائے گی، وہ کہیں بدل نہ جائے، میری اور بھابھی کی بنے گی کہ نہیں بنے گی، کیسے کیا مینج ہوگا، وہ میں جب سے درود شریف پڑھنا شروع کی تو وہاں سے میرے بھائی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں میرے لیے بہت اچھا پرپوزل آ گیا میری خالہ کے فیملی سے، ان کے سسرال کی سائڈ سے میرے لیے ایک بہت اچھا پرپوزل آ گیا، اور لڑکا ماشاءاللہ بہت اچھا، نیک اور محنتی تھا۔ تو میرے والد نے فوراً ہاں کر دیے اور مجھ سے اجازت مانگی، تو مجھے بھی وہ رشتہ پسند تھا، میں نے بھی ہاں کہہ دیا، اور الحمدللہ میرا رشتہ جو ہے وہ ہو گیا، اور میری شادی پہلے ہو گئی۔ لیکن شادی کے بعد میں نے نا درود پاک کو پڑھنا بند نہیں کیا۔ اس کے بعد میرے بھائی کا بہت ہی اچھی جگہ رشتہ فکس ہو گیا، اور اب میرے بھائی کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ درود شریف کی برکت سے اتنا زیادہ میریکل ہوا میری لائف میں، جو ناممکن تھا نا وہ مطلب ممکن ہو گیا۔ اسی دوران میں نے نا درود شریف، جب میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کا جو ہے وہ رشتہ ٹوٹ گیا اور میرا رشتہ اس وقت نہیں ہوا تھا، تو میں نے کیا کیا تھا، درود ابراہیم جو میں تھوڑا سا پڑھتی تھی نا، تو پھر میں نے اس میں اتنی زیادہ کثرت کر دی، اس کو اتنا زیادہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ میرا 2-3 دنوں میں میرا لاکھ مرتبہ درود ابراہیم کمپلیٹ ہوتا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ میں کس قدر درود ابراہیم پر زور دینے لگ گئی اور کتنا زیادہ میں پڑھنے لگ گئی۔ میں کثرت کے ساتھ درود ابراہیم کا ورد کرنے لگ گئی تھی، تو میرا الحمدللہ بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا، میری شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے بعد ایک تھوڑی سی پرابلم آئی، وہ تھی میرے اولاد کی۔ مجھے تھوڑا سا ڈاکٹرز نے کہا تھا کچھ پرابلمس آ رہی ہیں جس وجہ سے آپ کا جو حمل نہیں ٹھہر پا رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی، پھر میں نے لیکن درود ابراہیم کا جو ہے وہ ورد چھوڑا نہیں تھا، میں ہمیشہ سوا لاکھ مرتبہ ایسے کر کے پڑھتی تھی۔ تو میں نے جب پھر سے نیت کری اپنے اولاد کے لیے، تو میرا 1.25 لاکھ ہونے سے پہلے ہی الحمدللہ میں پریگننٹ ہوں، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے میری ساری پرابلم دور کر دیا، مطلب میرا نکاح بھی ہو گیا، میرے بھائی کا بھی بہت اچھی جگہ نکاح ہو گیا، میرے گھر کے مالی حالات ٹھیک ہو گئے، مجھے بہت اچھا شوہر مل گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز دیا۔ بس کچھ دنوں میں میرا بیبی بھی ہو جائے گا۔ تو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی یوٹیوب فیملی کو یہ ضرور شیئر کر دیں کہ وہ درود ابراہیم کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، چاہے تو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ وہ پڑھتے رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی لائف میں بھی میریکلز کرے گا، بس اللہ پر یقین رکھیں۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ میریکلز کرتے ہیں، بس آپ کسی بھی ورد کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں اور اللہ پر توکل رکھیں۔